اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ، اس کی مہربانی کے ساتھ ہماری یہ 3 تراویح مکمل ہوئی اور 2 روزے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو آج فرمایا ہے آج کی تلاوت میں، اس میں کل یہ بات بھی آئی تھی کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آپ علیہ السلام کے شہر مدینہ المنورہ میں 2 عالم ہے، یہود کے، شام کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے آ کر پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ انہیں بتایا گیا یہ مدینہ المنورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب تورات کے اندر اس کی نشانیاں پڑھی ہیں، ہمیں تو یہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بزرگ کے پاس لے جاؤ۔ پتہ چلا کہ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب لے کر گئے تو انہوں نے کہا آپ کو جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کی نشانیاں بھی تورات میں پڑھی ہیں، وہ بھی آپ پر صادق آ رہی ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، تم سوال کرو۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ جو شہادت ہے، شہادت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اس وقت آپ پر یہ آیت اتاری، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب آپ نے یہ سنائی تو وہ دونوں آئے ہوئے حضرات اسلام کے اندر داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے 2000 سال پہلے شہید اللہ نے گواہی دی، والملائکہ اس کے فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے گواہی دی، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا ہے، یعنی کہ سب نے گواہی دی ہے۔ یعنی کہ یہ آیت شہادت ہے، جو آدمی اس کو سورۃ فاتحہ کو اور آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا، آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اللہ پیدا کرتے ہیں جو بلکہ قیامت کے دن تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ہم سارے پڑھ لیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے ساتھ فاتحہ بھی جوڑ لینا، آیت الکرسی بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں اور اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ روایات میں ان آیات کے اور بھی بڑے فضائل لکھے ہوئے ہیں، آدمی یاد کر لے، ہر فرض نماز کے بعد کوشش کرے یہ پڑھے۔ آگے ہے آیت عزت، اسے آیت عزت بھی بولتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کہنے کہ یہ جو آیات ہے یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے، جو آدمی یہ کثرت سے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے اوپر
اگر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اس کا ادا کرا دیں گے۔ قل اللہم مالک الملک، مالک الملک وہی ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے حکومت دے دے، جسے چاہے حکومت سے اتار دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے عزت چھین لے، جسے چاہے نیچے عزت دے، جسے چاہے تخت پر عزت دے۔ عزت کے خزانے اسی کی طرف سے ہیں، وہ ہے دن کو بڑا کرتا ہے، رات کو چھوٹا کرتا ہے، وہ ہے زندہ سے مردوں کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ انڈا مردہ اسے نکال دیا، کہنے لگے ہاں ابراہیم علیہ السلام جیسوں کو آزر کافر جیسے انسانوں سے پیدا کر کے دکھا دیا، اور اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام سے کنان جیسے بیٹے کافر کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ اسی کا نظام ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہاں ہر چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اللہ نے یہ بتایا ہے۔ آگے اللہ نے کہا لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، خیال کرنا کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ ہاں ایک ہوتا ہے موالات، ایک ہوتا ہے مواسات، ہاں ایک موالات آپس کے اندر دلی دوستی، کہنے یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں الحاد کا زمانہ ہے، کتنے ایسے یونیورسٹی میں پڑھنے والے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست جو ہے وہ لڑکا عیسائی ہے، اور ہم جو ہے اب ہماری اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ وہاں پر ہو، بیرون ملک چلے جائیں۔ ان لوگوں نے تو اسلام کو خیر بات کہہ دیا، ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے محبت کی تھی پونڈ کے ساتھ، انہوں نے محبت کی تھی وہاں پر جو ہے یہ جو ان کے پاس ریال اور یہ چیزیں، ان سے محبت کی تھی، اپنے ہیرے اور ڈائمنڈ وہ دے بیٹھی۔ اس لیے کہا انہیں دلی دوست نہ بنانا، ہاں ان کی خیر خواہی کے لیے کوئی کام ہو وہ کر لینا، ان کے ساتھ تجارت ہے وہ کر لینا، اگر ہاں انہیں دین کی طرف بلانا ہے یہ کام کر لینا، یہ تین کام کر سکتے ہیں، لیکن دلی دوست ان کو نہ بنانا۔ ہاں یہ کبھی تمہارے خیر خواہ ہو نہیں سکتے، اللہ نے فرما دیا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے بارے میں یہ سکیمیں سوچیں گے اور یہ پروگرام بنائیں گے۔ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان کے بارے میں مسلمان سے اس کے خلاف مدد چاہتا ہے، مسلمان کے خلاف، ہاں مسلمان کے خلاف مسلمان مدد چاہ رہا ہے اس کو گرانے کے لیے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول۔ محبت کے بارے میں بتایا، ہاں محبت اگر کرنی ہے تو اللہ رسول کے ساتھ کرو، اطاعت کرنی ہے اللہ رسول کے ساتھ اطاعت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا مریم علیہ السلام بیان کیا۔ مریم کا لفظی معنی ہوتا ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ یہ مریم بیٹی ہے عمران کی، اور عمران جو تھے یہ بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، اس کے امام تھے۔ یہ جو بہت نیک آدمی تھے، انہوں نے یہ نیت کی تھی اللہ نے مجھے جو بیٹا دیا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگاؤں گا۔ اللہ نے انہیں بیٹا دیا، اس کا نام تھا ہارون۔ وہ چل کر فوت ہو گیا، پھر منت مانی مریم علیہ السلام نے، کہ لگے کہ ان کے والد نے منت مانی اللہ مجھے بیٹا دیں گے، کہ لگے کہ اس کے بعد یہ فوت ہو گیا تو اس کو جو ہے ہم بیت المقدس کے حوالے کر دیں گے۔ اب وہ بیٹا تو ہوا نہیں، ہوگی بیٹی۔ اللہ نے کہا لیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا۔ مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی، اماں نے اٹھایا، اماں کا نام تھا حنہ بنت فاقوس، اٹھا کر چلی گئی، بیت المقدس میں پہنچی، وہاں پر پوچھا کہ یہاں کے ذمہ داران کون ہیں؟ وہاں پر اس کے جو ذمہ داران تھے وہ 29 لوگ تھے، یعنی اس کی کمیٹی میں 29 آدمی تھے۔
انہوں نے ان کے حوالے کیا کہ لیکن نیت کی تھی اب یہ جو ہے بیٹا تو ہے نہیں، یہ بیٹی، اللہ نے کہا یہ کوئی معمولی تو ہے نہیں، کہ لیکن وہاں پر اب وہ جب پرورش کا معاملہ آیا کہ ہمارے امام صاحب تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اس لیے کہ اب یہ ان کے اولاد ہے، اب جو ہے اب وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ ایک نے کہا ان کی پرورش ہم کریں گے، دوسرے نے کہا ہم کریں گے۔ اللہ نے یہ کہا ایسے کرو تم قرہ ڈال لو۔ انہوں نے پھر آپس میں وہاں مشورہ کیا، قرہ ڈالا، اور قرے کے اندر یہ کہا کہ کلموں کے اوپر پکے پکے نشان لگا کر اس کو نہر میں ڈالتے ہیں، اور جس کی قلم رک گئی اور خلاف سمت چلی تو پھر وہی اس کی کفالت کرے گا۔ اب ان سب نے ایسے ہی کیا، اپنے پکے پکے نشان لگا لیے، جس کا قلم رکا وہ زکریا علیہ السلام تھے، اور الٹا اس کا قلم شروع ہو گیا چلنا۔ اللہ کا غیبی نظام ہوتا ہے کہ رشتے کے اندر بھی یہ خالو لگتے تھے، ہاں، اور خالہ کے ہاں پرورش پانا۔ اب جو ہے زکریا علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، نیک آدمی، پیغمبر نیک نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ کہ ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھی حضرت مریم علیہ السلام جتنا ایک مہینے میں ہو، ایک مہینے میں اتنا بڑی ہو جاتی تھی جتنے ایک سال کے اندر ہو۔ اب یہ بڑھتی گئی، اب جب ان کی بلوغت کا زمانہ آیا، یہ بیت اللحم، یہ 6 میل کا فاصلہ تھا، وہاں یہ چلی گئی، ان کو وہ غسل کی حاجت آئی۔ جب وہاں پر یہ پہنچی تو اس سے پہلے جب یہ انہیں بٹھا کر گئے تو زکریا علیہ السلام ان کے پاس گئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو وہاں بے موسمی پھل دیکھے۔ جیسے بے موسمی پھل دیکھے تو کہنے لگا اللہ، اگر آپ انہیں بے موسمی پھل دے سکتے ہیں، کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتے؟ اگر آپ یہاں پر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتے ہیں، کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتے؟ کیا نبی کا یقین تھا اللہ پر۔ کہنے لگے، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا، لگا حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہاں ہم نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، جو رب تیرا فیصلہ کرتا ہے یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے، اے میرا رب مجھے پھر کوئی نشانی بتائیے۔ کا رمزہ دوسری جگہ آتا ہے کہ آپ 3 دن کوئی بات نہیں کریں گے، اشارہ کرتے رہیں گے، اشارہ یوں کرتے رہیں گے، 3 دن گزریں گے، کہنے کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے گا اللہ نے اولاد دی، کہنے کہ ہم نے اس کا نام بھی یحییٰ رکھا ہے، ہم نے اولاد بھی دے دی ہے۔ اس لیے کہ واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ہاں لیکن میں آپ سے مانگنے سے نا امید نہیں ہوا۔ اس لیے اس میں سبق بتایا ہے کہ آدمی اللہ سے مانگنے میں نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ بہت سارے دوست آتے ہیں کہتے اولاد ہاتھ سے نکل گئی، مصلی بچھائیں اللہ سے مانگے، جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے وہی کریں گے۔ اب دیکھا مریم علیہ السلام کو، اب مریم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا۔ اب جب یہ جوان ہوئی، اب جوان ہونے پر کہ ان کے پاس جبریل علیہ السلام گئے، تو انہوں نے جب دیکھا جبریل آئے ہیں اور جوانی میں ان کی جوانی آنے والے جبریل فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل میں آئے، اور لڑکا لڑکی کے سامنے آئے۔ ایک نقشہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو ان کے کہنے لگے ان کے وہ جو جذبات تھے اس طرف نہیں گئے، ان کے جذبات فوراً الٹے گئے۔ کیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اور انہوں نے کہا میں رحمان کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں اگر تو ڈرتا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا پیغام رسا فرشتہ جبرائیل، تم گھبراتی کیوں ہو؟ کہنے لگے یہ جو آیت ہے یہ آیت ظالم بادشاہ کے سامنے یا قاضی کے سامنے پڑھی جائے اللہ اس کے روح کو چھین لیتے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب جو ہے اب کہنے لگے کہ کیا یہ کیسے ہوگا، تم کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں اولاد کے معاملہ ہے۔ کہنے لگے اولاد تو ہوتی ہے یا تو شادی ہو جائے یا زنا ہو جائے، ولد ابو بغیہ، نہ میں زانی ہوں، نہ میرا باپ ایسے تھا، نہ یہ نظام ایسا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، نہ میری شادی ہوئی ہے۔ قال كذلك قال رب، جس کے بارے میں میرا رب فیصلہ کر دے اس کے لیے یہ بات بڑی آسان ہے، وہ تو
خلقت کی مختلف صورتیں ہیں سمجھانے کے لیے بتا دیا۔ فنفخ فی القم، ایک روایت میں آتا ہے یہاں پھونک ماری، ایک میں آتا ہے یہاں پھونک ماری، کہنے وہ جیسے کیا ہے۔ اب اس کی تفصیل دوسری جگہ ہے، ہم جب 15 اس بارے میں جائیں گے، لیکن عرض کرتا جاتا ہوں پھر وہاں پر بھی آ جائے گی۔ کہنے لگے جیسے ہی پھونک ماری، لیکن فا مع التعقیب والوصل کے لیے آتی ہے، ہاں فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، انہیں فوراً حمل ٹھہرا، پھر انہیں درد ذہن اٹھایا، یہ آگے ایک باغ میں چلی گئی، وہاں اللہ نے کہا یہ کھجورے بھی کھا، فکلی، پھر فا آئی، وشربی وقرری عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرنا۔ اللہ یہ کیسے ہوگی؟ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ کہ لگے یہ ہماری طرف سے فیصلہ ہے، ہم جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، تو نے جانا ہے تو نے یہ کہنا فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے اللہ نے ان سے عیسی ابن مریم جن کے والد نہیں تھے والدہ تھی اللہ نے بنایا، اللہ نے کہا یہ ہماری نشانی ہے۔ پھر عیسی ابن مریم سے اللہ نے ایسی چیزیں کری ہیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ایک تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، جبریل علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور پھر صورت بنائی پھونک ماری وہ ہوا میں اڑ جاتی تھی، پرندوں کو اڑا دیا کرتے تھے، ہاں جو برس کا مریض آتا اس پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ کہ لگے عیسی ابن مریم اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن چلتے چلتے حواریوں نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ لگے اب آگے چل کر کیا کیا انہوں نے کہا؟ عیسی ابن مریم کے خلاف ہو گئے، 3 گروہ بنے، اب ان کے جب خلاف ہوئے کہ لگے انہیں ہم سولی پہ لٹکاتے ہیں، اللہ نے شمعون کو ان جیسی شکل دے دی، اب وہ اب یہ انہیں سولی پہ لٹکایا، اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اللہ نے کہا ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ وہ سولی لٹکے نہ قتل کیے گئے، ہم نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ وہ نیچے آئیں گے اور یہاں پر آ کر 40 سال زندہ رہیں گے، ان سے ان کی اولاد ہوگی، 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام احمد ہوگا، ایک کا نام موسیٰ ہوگا اور ایک کا نام احمد ہوگا، کہ یہ 2 بیٹے ان کے ہوں گے، پھر انہیں موت آئے گی، پھر آپ علیہ السلام کے روزہ اطہر کے اندر جگہ موجود ہے، وہاں پر ان کی تدفین ہوگی عیسی ابن مریم کی۔ پھر جب جیسے یہ آئیں گے اور جیسے آئیں گے امام مہدی پہلی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد 40 سال یہ امامت کریں گے اور دجال کو آ کر قتل کریں گے، وہ سارا اللہ نے ذکر کیا۔ آگے اللہ نے یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہاں پر کہنے اللہ نے تم سے عہد لیا، انبیاء سے بھی عہد لیا ہے، آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہنے کہ ان پر تمام نبی بھی ایمان لارے ہیں، کہنے کہ ہاں پکا عہد ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے اللہ نے کہا کہ تم جو کچھ بھی پیچھے یہ کہا مباہلہ کے بارے میں کہا، نجران سے ایک وفد آیا 60 آدمیوں کا، آپ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم سچے ہیں۔ آپ نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اگر ہم سچے نہیں ہیں تم آپ کے ساتھ مبالغہ کرتے ہیں، یعنی آؤ ہم مبالغہ کریں گے۔ مبالغہ کا معنی یہ ہے التجا کرنا، درخواست کرنا، اے اللہ اگر یہ سچے ہیں تو انہیں ختم کر، ہم سچے ہیں تو ہمیں ہاں جو جھوٹا ہے اسے ختم کر دے، جو سچا ہے اسے باقی رکھ لے، یہ ہے مبالغے کا مطلب۔ اب جو ہے وہ اکٹھے ہونے لگے، اب اس پر جو ہے انہوں نے کہا دیکھ لو یہ واقعہ عیسی ابن یہ واقعہ جو ہے نبی برحق ہے، اور عیسی ابن مریم نے بھی بتایا تھا یہ واقعہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور حضرت فاطمہ کو ساتھ لیا۔ آپ نے کہا میں نکلتا ہوں، انہوں نے کہا میں سوچنے دو، انہوں نے سوچا اور صبح یہ بتایا ہم آپ کے ساتھ مبالغہ نہیں کرتے، ہم ٹیکس اور جزیہ دیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کا نبی نے فرمایا اگر آپ یہ مبالغہ کرتے ایک ناخن کے برابر بھی عیسائیت باقی نہ رہتی، اللہ سب کو ختم کر دیتے اس دھرتی سے۔ آئے گا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ لگے ہاں یہ لوگ وہ ہیں اللہ کے لیے
مال خرچ کرتے ہیں، وما تنفقوا من شيء، کہ جو خرچ کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے ایسے صحابہ اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 اونٹ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 گھوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، گھر کو خالی کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال خرچ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ نے باغ بڑا عالی شان تھا، مسجد نبی کے سامنے تھا، کہنے لگے باغ عالی شان تھا، کنواں تھا، میٹھا تھا، کہنے لگے ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بھی صدقہ کرتا تو میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں، آپ نے کہا اس ڈھیر کے اوپر گرا دو۔ ایک آیا، اللہ میں اپنے علاقے میں بڑا ہوں، مال تو میرے پاس ہے نہیں لیکن میری عزت ہے، آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، لہذا آج کے بعد جو مجھے گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، میں اس کو معاف کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب کے صدقے قبول ہیں۔ حضرت زید نے کہا میں صدقہ کرتا ہوں، آپ نے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ وہ پریشان ہو گئے، آپ نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ نے تمہارا یہ قبول کیا ہے۔ آگے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکیوں کی تبلیغ کرے اور برائیوں سے منع کرے۔ ہاں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہیں۔ یہ ایسے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے وہ سفید ہوں گے، بہت سارے چہرے تھکے ہوئے ہوں گے، وہ سیاہ ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ کہنے لگے آئے کا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں جو ہے چنا ہے، انتخاب کیا ہے اس شرط کے ساتھ۔ شرط ہوگی، ہاں شرط ہے، پھر جواب شرط بھی ہے، شرط نہیں ہے پھر جواب شرط بھی نہیں ہے، اعزاز پھر نہیں ہے۔ اعزاز کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے تم لوگوں کا نفع سوچو اور نفع رسانی کے لیے لوگوں کے پاس جاؤ، انہیں دلدل سے نکالو اور انہیں بتاؤ کہ یہ اللہ نے اس امت کی فضیلت بتائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فضیلت کو حاصل کرو، یہ فضیلت شرط کے ساتھ ہے، بغیر شرط کے نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کو بیان کیا۔ یہ غزوہ احد بڑا عجیب غزوہ تھا۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، اب یہاں پر غزوات شروع ہوئے ہیں۔ پہلا غزوہ بدر کا ہوا، بدر والوں نے یہ کہا، کافروں نے ہمارے 70 مارے گئے، ہمارے 70 جو ہے گرفتار ہوئے، اب ہم نے قبائل کو اکٹھا کیا ہے، اب لوہا کو کاٹے گا۔ اب پتہ چلتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، 3 ہجری کا واقعہ تھا۔ اب یہ سارے تیار ہو گئے، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری رائے تو یہ ہے ہم جنگ کریں گے، ان سے لڑیں گے، لیکن ہم اس وقت چاہتے ہیں جو ہم جوہر بدر میں نہیں دکھا سکے اب ہم یہاں دکھائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں، اور پیچھے خندق کا واقعہ گزرا ہے، اس کے ایک لمبا عرض کر دیں گے۔ تو خیر یہ احد کا یہ واقعہ، اب یہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی رائے یہ تھی ہم باہر لڑیں، اور اکثر کی رائے اور آپ علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ یہاں رہ کر لڑائی کی جائے اور یہاں مناسب ہے۔ اس پر جو ہے جب آپ اپنے وہ زیرہ لگا کر آئے تو اس پر وہ حضرات پریشان ہو گئے جنہوں نے آپ کی منشا کو نہ سمجھا۔ جب وہ پریشان ہوئے، آپ علیہ السلام آ گئے، آپ نکل پڑے، آپ نے کہا اب نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، اب نکل پڑے ہیں، اب ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم جائیں گے۔ اب یہاں پر 1000 مسلمان ہیں اور اس کے اندر 300 منافق ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بڑا عجیب جو ہے نا یہ غزوہ تھا، یہاں پر جو آپس میں لڑائی ہوئی کہ لیکن ادھر سے جو کافر تھے ان کی تعداد 3000 تھی۔ اب 3000 ہے، ادھر سے اتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں کو دکھایا کافروں کو زیادہ کر کے، اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے دکھائے۔ اللہ کے نبی نے تشکیل کی، حضرت جبیر بن عبداللہ سے یہ کہا کہ یہ حصہ ہے، یہ تم نے یہ میرے پہاڑ پیچھے کی طرف حصہ ہے،
اس حصے کو نہیں چھوڑنا۔ 50 صحابہ اکرام وہاں مقرر کر دیے۔ اب شروع ہوئی تو شروع کے اندر اللہ نے فتح عطا کی، 37 کافر مارے گئے۔ تو اس کے اندر نقشہ سارا بدل گیا۔ اب وہاں پر جنہیں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، دونوں صورتوں میں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب وہ وہاں سے ہٹنے لگے۔ جب وہ وہاں سے ہٹنے لگے، نیچے آنے لگے، تو امیر صاحب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ لے کہ مقصد یہ ہے کہ فتح ہے، فتح ہو گئی ہے، اب مال غنیمت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں تھا؟ کہ اللہ کے نبی کی بات کا منشا یہ تھا۔ اب اس پر کہنے لگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ جگہ خالی پڑی ہے، پیچھے سے جو حملہ کیا اور ادھر سے آواز لگائی، اتنا زوردار حملہ ہوا۔ آپ کے وہ قریب جو صحابہ تھے، آپ کے خاص باڈی گارڈ، کہنے لگے کہ وہ 10 تھے، 9 شہید ہو گئے۔ اور ایسا موقع ہوا کہ ہم کلیجہ منہ کو آ گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، عجیب کیفیت بنی، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ نیچے گرے، اس میں بڑی پریشانی ہوئی۔ آپ اٹھے، آپ نے کہا انا النبی لا کذب، آپ نے کہا انا ابن عبد المطلب، آپ نے کہا آواز لگاؤ۔ اب یہ حضرت کعب نے آواز لگائی، کہنے لگے بھاگتے ہوئے ابوبکر آئے، کہنے وہ صحابہ انس دوسرے جسم کے اوپر 80 تلواروں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ اب یہ غزوہ بڑا عجیب غزوہ ہے، بڑے بڑے عبداللہ ابن جہش، حضرت حمزہ اور بڑے بڑے حضرت مصعب بن عمیر یہ گاجر اور مولی کی طرح کٹتے چلے گئے، عجیب کیفیت ہو گئی، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہ ایک غلطی ہوئی ہے، اب اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اللہ اس نظام کو سارا دیکھ رہے تھے۔ اب یہ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی۔ حضرت ابوبکر اب آواز لگی، ادھر سے ابو سفیان نے آواز لگائی، آج بلندی ہے اعلو الحبل، آج حبل کے لیے بلندی ہے، نعرے لگ گئے۔ ادھر سے اللہ کے نبی کے پاس ابوبکر پہنچے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب یہ آواز پڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، میرے ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی، میں چلنے کی ہمت نہیں رکھ رہا تھا۔ مجھے انس بن نضر نے یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا عمر، تمہارے اندر تو بڑی غیرت تھی، آؤ اب ہم یہ کریں گے، اللہ کے نبی اگر شہید ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ یہ کہنے لگے کیا کروں، میرے ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اتنے میں عمر بن خطاب وہاں پہنچے، جب یہاں دیکھا تو یہ ہے، ادھر بہر عورتیں بھی انتظار کر رہی ہیں، کہنے لگے وہ ہندا تھی بہر، وہاں دیکھا کہ کہنے لگے انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی ہے، اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے؟ کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر کہا تیرا خامن عمر بن جمو بھی شہید ہو گیا ہے، ان کی لاشیں آ رہی، کہتا کوئی پرواہ نہیں، بھائی شہید ہو گئے، 4 لاشیں گھر میں آ گئی ہیں، کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ بتایا گیا آپ صحیح سلامت ہے، کہنے لگے الحمدللہ، آپ کی اس خبر کے بعد ہمارے کوئی غم نہیں رہا، آپ کی اس خبر کے بعد ہمارا کوئی غم نہیں رہا۔ صحابہ کا یہ تھا، خبر ملی، کہنے لگے اے اللہ آنکھیں اس لیے دی تھی، اب آنکھیں تو واپس دے رہے۔ ایک ساتھی پشاور کا رہنے والا، اس نے کہا اے اللہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کہنے لگے میں نے اب زیارت کر لی ہے، اب جو ہے میری آنکھیں واپس دے لے۔ کہنے لگے کہ بس اب اس آنکھوں سے اور کسی کو نہیں دیکھ سکتا، کہتے اب روزانہ، کہنے لگے بھی نہیں چلی گئی، روزانہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوتی۔ یہ ایمان کا کوئی اعلیٰ درجہ ہے، اللہ کسی کو عطا کرتے ہیں، مانگنے والے کو عطا کرتے ہیں، ہاں جو نہ مانگے اس کے ساتھ اللہ جو ہے چمٹا نہیں دیتے۔ اب یہ ایسا غزوہ تھا، اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا انہوں نے نعرہ لگایا لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے مولا ہے تمہارا مولا نہیں۔ انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، انہوں نے کہا ہم تمہارا علاج کرنے کے لیے، کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، پھر اجازت دی، ہاں لگاؤ نعرہ۔ انہوں نے کہا افیکم فیکم، ہمارے اندر ابو بکر بھی موجود ہیں، میں بھی تمہارا علاج کرنے کے لیے موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ جو ہمت کی، اللہ نے دوبارہ نقشہ فتح کے اندر بدل دیا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان جاننے لگا، حمراء الاسد میں پھر پروگرام بنانے لگا کہ اب لوٹ کر پھر جاتے ہیں 6 میل کا فاصلہ کر کے، اللہ
اللہ نے یہ خبر دے دی، ایک آدمی راستے میں مسلمان ہوا، ابو سفیان کو اس کا علم نہیں تھا، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو تو میں کوئی ایسی بات کہہ دوں؟ ہاں ضرور اجازت ہے۔ اس نے جا کر ابو سفیان سے یہ کہا، وہ تو اس وقت اور بھی جنگی سامان سے لیس ہو کر تمہارے پاس آ رہے ہیں، اب پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں حمراء الاسد کو چھوڑو، اور پھر بھاگ کر چلا گیا، اور اس وقت ان کی جان ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ نے اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا۔ آخر میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے، ایمان والے وہ ہیں جو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے کہا، آپ سہیل ابن عمر اور سفیان، آپ نے کہا آپ ہاتھ اٹھانے لگے، اور جس نبی کا خون یہ گرنے لگا زمین پہ نہیں گرے، آگے صحابی ہے انہوں نے ہاتھ میں اپنا خون لیا اور اس کو پی گئے۔ آپ نے پوچھا کہاں کیا؟ انہوں نے بتایا، آپ نے کہا جس کے خون میں نبی کا خون مل گیا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ، یہ ابو سفیان، یہ سہیل ابن عمر، یہ لڑنے والے جنہوں نے ستایا، ہم بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اللہ نے قرآن اتارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اگر وہ بھی ایسے کریں، آپ بھی ایسے کریں تو پھر آپ برابر ہو جائیں گے، وہ بھی ایسے کریں تو آپ بھی ایسے کریں تو آپ برابر ہو جائیں گے، کوئی نہیں، آپ انہیں معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے معاف کیا، یہ صحابی رسول بنے پہلے، ہاں پھر اپنے سر پر اپنے آنکھوں پر بال اٹھا کر رکھا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ ایک تو ان کے لیے ہاں اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، جنہوں نے یہ حکم نہیں مانا تھا یہ سب کو معاف کر دیا ہے۔ لوگ اعتراضات کرتے ہیں صحابہ پر، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے سب کو معاف کیا، ہم سب سے راضی ہو گئے، کہنے لگے ان کی ایسی قربانیاں، کہنے لگے کچھ بدر والے سب معاف ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاف بھی کریں، ان کے لیے استغفار بھی کریں، اور انہیں بلائیں بھی صحیح، اور اپنے مشورے میں بھی بٹھائیں۔ ہاں فَإِذَا عَلِمْتَ لَهُمْ وَلَوْ فَضَّلْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر ہم آپ کو تنگ دل بنا دیتے تو یہ صحابہ آپ سے ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتے۔ ہم نے آپ کو نرم بنایا ہے، آپ سے ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، آپ نے انہیں اپنے قریب کیا، استغفار کیا۔ آگے یہ بتایا کہ ایمان والے وہ ہیں ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، خوشی اور ناخوشی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں قضمت غیظی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام زین العابدین کہ لے کی باندھی انہیں وضو کرانے لگی، پانی گرم تھا، لوٹا چھوٹا اور اوپر گرا، کہنے لگے ایسے دیکھنے لگے، انہیں فوراً کہا والکاظمین الغیظ، ایمان والے، انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا جا میں نے درگزر کیا، غصہ ختم کیا۔ انہوں نے کہا ایمان والے اتنے بھی نہیں کرتے، ہاں والعافین عن الناس، درگزر بھی کرتے ہیں، کہنے لگے ہاں معاف بھی کیا، کہ اتنا بھی نہیں کرتے، واللہ یحب المحسنین، احسان بھی کرتے ہیں، باندھی بڑی تکڑی تھی، تیز تھی، کہا جا تجھے آزاد بھی کیے۔ تو یہ تھی بڑوں کی صفات، کیسی کیسی صفات تھی اللہ نے بیان کیا۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، تو جہنم سے بچا لے گیا، حقیقی کامیابی یہ ہے، جنت میں داخل کر دیا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تم سے جو مال لیتے ہیں، یہود شرارت کرتے ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ان کی باتوں کی طرف نہ ہے۔ آخر میں اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ نے یہ سارا نظام بنایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ نظام باطل نہیں ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، آئے ہمارے رب ہمیں دردناک عذاب سے بچانا۔ اب دعا سکے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمیں معاف بھی کرنا، درگزر بھی کرنا، ہماری موت ایمان اور اسلام پر آ جائے۔ اب کہنے لگے یہ جو اللہ نے یہ جو آیات ہے، کہنے لگے ویل لمن قرأ ولم يتفکر، کہنے لگے جو یہ پڑھے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کا غور و فکر نہ کرے۔ اللہ نے کیسے نظام بنایا، ایک آدمی ساری رات عبادت کرے، ایک آدمی اللہ کے کائنات کے نقشوں میں غور کرے، غور کرنے والا آدمی افضل ہے، اس سے آگے بڑھ گیا۔ آخر میں کہا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایک تو صبر کرو اور صبر اوروں کے اندر پیدا بھی کرو، پھر تمہاری جو حدود ہیں اسلامی حدود ان کی حفاظت بھی کرو۔ تمہیں 1 سال کے 100 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، 100 سال کی شب گزاریوں کا ثواب ملے گا۔ اگر رمضان کا مہینہ ہو تو پھر 1000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، 1000 سال جاگنے کی راتوں کا ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کو ہمیں حفظ جان بنانے والا بنائے، اور اللہ جو ہے ہم سے کام لے، ہم سے راضی ہو جائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے، یہ تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، قرآن ایک سمندر ہے، قرآن تو پھر قرآن ہوا۔ آدمی اس کو بیان کرے تو بیان کرتا جائے، ایک ایک لفظ پر کتنے علماء نے ایک تفسیریں نہیں ہیں، ہزاروں تفسیریں لکھی پڑی ہیں، ہر ایک نے عجیب عجیب موتی لکھے ہیں۔ یہ تو ایک ماشاءاللہ ایک نظم بنا ہوا ہے۔ بزرگوں کی اپنی شان ہوا کرتی ہے، حضرت کی اپنی شان کی رحمت اللہ علیہ کی یہ نظم ہے، ایک نصیحت کی بات ہو گئی، قرآن کی بات ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے قرآن پر جان دینے والا بنائے، اور رمضان کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام وحینا بالسلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، آج جو قاری صاحب نے پڑھا ہے اس میں سستی اور غفلت ہو گئی ہے، معاف فرما۔ اے اللہ، دھیان سے نہ سن سکے، معاف فرما۔ اے اللہ، خیالات ادھر ادھر گردش کرتے رہ گئے، معاف فرما۔ اے اللہ، بے توجہی کے ساتھ سنا، معاف فرما۔ اے اللہ، توجہ کے ساتھ سننے والا بنا۔ یا اللہ، ایک ایک لفظ کا نور عطا فرما۔ اے اللہ، ایک ایک لفظ کا نور عطا فرما۔ اے اللہ، ایک ایک لفظ پر بخشش فرما۔ اے اللہ، ایک ایک لفظ پر بخشش فرما۔ اے اللہ، اپنا پیار عطا فرما۔ اے اللہ، اس کی برکت سے جسم میں نور پھیلا دے۔ اے اللہ، دائیں بائیں آگے پیچھے نور پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اچھی سوچ پیدا فرما۔ اے اللہ، اچھی فکر پیدا فرما۔ اے اللہ، جو چیزیں ہمارے لیے مناسب ہیں وہ کرانا، جو مناسب نہیں ہے وہ نہ کرانا۔ اے اللہ، ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ، موت تک ہمیں نہ چھوڑنا، موت تک ہمیں نہ چھوڑنا، موت تک ہمیں نہ چھوڑنا۔ قدم قدم پر حفاظت فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما۔ اے اللہ، جتنی مستورات گھروں میں خدمت کر رہی ہیں ان کا خدمت کرنا قبول فرما۔ اے اللہ، سب کا روزہ رکھنا قبول فرما۔ یا اللہ، گھروں میں تراویح پڑھنا قبول فرما۔ یا اللہ، سحری افطاری کی دعائیں اور سحری افطاری کرانا قبول فرما۔ اے اللہ، سحری افطاری کرنا قبول فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہے صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ، جن پر قرضے ہیں قرضے ادا کرا دے۔ اے اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ہیں معاف فرما، معاف فرما۔ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے حلم سے حلم عطا فرما، اپنے حلم سے حلم عطا فرما۔ جاہل ہے، اجل ہیں، خبیث ہیں، اخبث ہیں۔ اے اللہ، قبیح ہیں، اخبا ہیں، اچھا کرے گا تو اچھے ہوں گے، اچھا کرے گا تو اچھے ہوں گے۔ ہم نہیں ہو سکتے، اے اللہ، جو نہیں مانگ سکے وہ ہمیں عطا فرما۔ قرآن کی منادی کے لیے قبول فرما، گناہ کی منادی کے لیے قبول فرما۔ کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے، کمیاں کوتاہیاں لغزشیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان کے دلوں میں جو نیک خیالات ہیں، نیک خواہشات ہیں، ساری پوری فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما آل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا اللہ۔ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔